السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آبشار جو ہے وہ فیض ہے، یعنی فیض آ رہا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے، تو آبشار کی شکل میں نظر آتا ہے۔ دائرے جیسے پہلے بتائے ہیں کہ دائرے جو ہیں وہ تجلیات کا آغاز ہے۔ باقی رہ گیا کہ دعوت تو آپ نے دینی ہے شروع ہی سے، جتنا آپ کے پاس علم ہے اس قدر سمجھاتے جائیں۔ دوسرا، جیسے کہ بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کا تراجم پڑھیں، آپ اس کی تشریحات میں نہ پڑھیں، کیونکہ تشریحات جو ہیں ایک انسان کے اپنے ذہن کی سوچ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ، جس طرح بار بار بتایا جاتا ہے کہ 3-4 قسم کے آپ ہائی لائٹرز لے لیں، ان کے اندر جو آیتیں آپ کو قلب کے متعلق نظر آئیں، جو آیتیں آپ کو حضرت ابراہیم کے متعلق نظر آئیں، جن میں ذکر اللہ کی بات کی جائے، اور جن آیات کے اندر شیطان کا تذکرہ ہو، جن آیت کے اندر حضرت ابراہیم کی بات کی جائے، جن آیات میں سر جھکانے کی اور یکسوئی کی بات کی جائے، جن آیات کے اندر اندھے گنگے بہرے روحانی ان کی بات کی جائے، جن آیات میں انسانوں کو جانور سے غفلت کی وجہ سے، غافل ہونے کی وجہ غفلت ہو، اس غفلت والے ٹاپک کو ہائی لائٹ کرتی جائیں مختلف مطلب آپ ہائی لائٹر سے، مثال کے طور پہ ذکر والی آیات آپ گرین سے کرتی جائیں، اچھا شیطان والی آیات آپ ریڈ سے کرتی جائیں، اسی طرح آپ یکسوئی والی آیات یا سر جھکانے والی آیات یا حضرت ابراہیم والی آیات آپ یلو سے کرتی جائیں۔ اسی طرح آپ مقرر کر لیں، غفلت والی آیات کے لیے آپ کوئی مختلف کلر کر لیں۔ اس طرح آپ کے پاس خود قرآن کریم سے ذکر کا سکوپ، ذکر کے کرنے کے طریقے، ذکر کے فوائد، ذکر کے نقصانات، وہ تمام کے تمام فرسٹ ہینڈ کے طور پہ مل جائیں گے۔ اس کے بعد احادیث ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے محنت قرآن کریم کے اندر کرنی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جس قدر ذکر کے متعلق معلومات ہیں کسی اور کتاب کے اندر نہیں، کیونکہ روحانی حکم ہے، اللہ خود پوری تفصیل کے ساتھ سمجھا رہا ہے، جگہ جگہ یہی بکھرا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کریم کی جمع کریں آپ۔ تو قرآن کریم کے اندر آپ کو ذکر قلبی یا جو چپ رہ کے ذکر کرنا ہے، اس کے آپ کو وہ چیزیں ملیں گی ساری کی ساری۔ تو اس طرح آپ اپنی علم کو آگے بڑھا سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے آپ یہ تمام علوم بڑھاتی رہیں۔ دیکھیں، ہم یہ جو ٹریننگ کرا رہے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ معلومات ہر شخص کو ہر سال کو حاصل ہوتی ہیں، تو وہ معلومات بھی اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہے، ایبیلٹی رکھی ہے، اور آپ کے اندر سوچ اور فکر ہے، تو اس سے بھی آپ اس سوچ سے سوچ کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ ایک بات سے بندہ 1000 باتیں اور سوچ لیتا ہے۔ تو اس طرح اس سے بھی ایک ٹریننگ کا عمل ہوتا ہے۔ اگر زرخیز ذہن ہو، کسی کا سوچنے والا چاہت والا دل ہو، تو اللہ تعالیٰ خیالات اور جب مراقبے ہم کرتے ہیں تو سب سے جو بہترین چیز ہے وہ مراقبات کی کیفیات ہیں، کہ آپ کو کس مراقبے کے اندر کیا کیفیت نصیب ہو رہی ہیں، آپ کو ذکر سے پہلے کیا کیفیت تھی، ذکر کے بعد کیا کیفیت ہے، عبادات کی کیا کیفیت ہے، خود آپ کی اپنی زندگی کے اندر کیا بدلاؤ آیا ہے، یہ تمام چیزیں سب سے زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہر سالک سوچ کے لوگوں کی طرف وہ ان کو بتاتا ہے، تو سب سے زیادہ اٹریکٹیو جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے اندر کا بدلاؤ یا کیفیات ہوتی ہیں۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کو اگر ہو گئی ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، امید ہے آپ اس طرح فالو کر کے آگے بڑھیں گی اور اس دعوت کے اندر لگ جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔